خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ مفت کا ثواب ہے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب افطاری سامنے آ گئی، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب افطار کرنا مسجد میں جائز نہیں، اور افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ثواب کی نیت سے اب بھی کر سکتے ہیں، کر لیجیے، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب افطار کرنے میں، کھانے پینے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 23واں روزہ، عصر کی نماز ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت مجھ جیسے گناہگار کو یہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم دیا، بالخصوص ہمیں یہ مدنی چینل دیا۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مدنی چینل بھی کوئی چینل ہے، گناہوں بھرے چینل دیکھتا تھا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے دعا فرمائیں، میں نیک ہونا چاہتا ہوں، خدا کی قسم نیک ہونا چاہتا ہوں، اور پتہ نہیں کہاں کب موت آ جائے، اور ایسے گناہوں بھری موت زندگی میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، سچی توبہ سے گناہ معاف ہوتے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ اللہ توفیق دے تو باب المدینہ تشریف لے آئیے، اعتکاف کی بہاریں ہیں، جو 2-4 دن مل جائیں عاشقان رسول کے ساتھ گزاریے، یا جب UK کے مدنی قافلے یہاں تشریف لاتے ہیں تو کسی مدنی قافلے میں آپ بھی تشریف لے آئیے، تو عاشقان رسول کے ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ تو ترکیب بنتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کا ایمان اور خیر پر خاتمہ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی امام شلوار فولڈ کرتا ہو تو مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ شلوار فولڈ کرنا یا پینٹ فولڈ کرنا، پاجامہ فولڈ کرنا، یہ نماز اس سے مکروہ تحریم ہوتی ہے۔ اگر فولڈ کی بھی حالت میں نماز پڑھیں گے تو ظاہر امام کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، مقتدی کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک پر آنے والے سوالات میں سے یہ بھی ہے کہ گندے اور خوفناک خواب کیوں آتے ہیں؟ بعض اوقات یہ کہ خواب مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ان میں ایک قسم یہ ہے کہ جو دن میں بندہ سوچتا ہے نا وہ خواب میں آتا ہے، تو بعض اوقات گندے خیالات کا حامل
انسان جب سوتا ہے تو گندے خیالات کی وجہ سے وہ گندے خواب دیکھتا ہے، یعنی یہ امکان پورا موجود ہے۔ اس طرح جو ڈرپوک ہوگا، ہر چیز سے ڈرتا ہوگا، اپنے سائے سے بھی گھبراتا ہوگا، خواب میں بھی بیچارہ ڈرتا رہے گا۔ تو یہ کہ اپنے ذہن کی، دل کی بندہ صفائی کرے، اور برے خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، اختیار نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن اس کو ٹالتا رہے اور اس کی جگہ اچھے خیالات لانے کی کوشش کرے۔ کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ڈرنے کے تعلق سے بھی بس بندہ یہ ذہن بنائے کہ مجھے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی چیز مجھے کسی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی میں حفاظت میں ہوں۔ اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح ذہن بنانا ہے۔ اندھیرے میں بھی ڈر لگتا ہے آدمی کو، تو بہرحال یہ کہ اپنا ذہن بناتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جمع ہی کے وقت منہ میں پانی آ جاتا ہے، کیا روزے کی حالت میں وہ پانی حلق سے اتر جائے تو اس پہ روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں۔ کیا لیلۃ القدر حضور کو بھلا دی گئی تھی؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، یعنی فکسنگ جو تھی وہ اس کی اٹھا لی گئی، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت جلد 3 صفحہ 210 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے علم سے اس کا تقرر دور کر دیا گیا اور مجھے بلا دی گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی، اب وہ ہوا ہی نہ کرے گی۔ معلوم ہے کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا بوال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ پاک کی آتی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ وہ یعنی ایک تو تعین اٹھا لیا گیا، فکسنگ ختم کر دی گئی اس روایت کے تحت، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ بلا دی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت کے لیے اٹھا دی گئی، باقی یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم دیا گیا، کیونکہ آپ کو تو کائنات کی ہر چیز کا علم دیا گیا تھا، تو شب قدر کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا گیا۔ بلکہ صحابہ کرام سے، بعض اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ ان کو بھی شب قدر کا علم ہو جاتا تھا کہ آج لیلۃ القدر ہے، وہ اسی علامات دیکھ لیتے تھے۔ علامات تو بیان کی گئی ہیں، لیکن علامات سب کو سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں کو، یہ خاص جن پر اللہ کا انعام ہو وہ سمجھتے ہیں علامات سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرما دے عید والے روز اپنے فوت شدہ لوگوں کو کس طرح کا تحفہ دیں، کیا پکائیں، نیاز کس طرح کریں؟ فوت شدہ کے لیے تو ایصال ثواب ہی تحفہ ہے۔ ہمارے یہ اونچے اونچے مکان اور یہ ہمارے عمدہ لباس، یہ ان کے لیے کوئی ان کے لیے کیا ہے دلچسپی؟ یہ کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اب جو ایصال ثواب دل سے کریں گے نا آپ، وہ اچھا ہے۔ مروت میں کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، واہ کے لیے کریں گے، تو ظاہر ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کریں، درود پاک پڑھ کے کریں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ تلاوت، رمضان شریف کے روزوں کا ایصال ثواب ان کو کریں، فرض نمازوں کا کریں، سب ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ پکا کر کچھ کھانا کھلانا چاہیں تو جو آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور اخلاص کے ساتھ والے آپ کھچڑی کھلا دیں،
اور ریاکاری اور دکھاوے کے لیے 100 دیگیں بھی بیکار ہیں، آپ کے لیے مفید نہیں ہے نہ ان کے لیے بیچاروں کے لیے۔ اگر ریا خالص ہوئی تو پھر اس کے احکام ہیں اپنے کہ ایسی بھی صورتیں جس میں ثواب ملتا ہی نہیں ہے، تو جب ثواب ملتا نہیں ہے تو اس کو پہنچے گا کیا مرحوم کو؟ اس سے جو بھی ہو خلوص دل سے ہو، اخلاص سے ہو، بھلے مختصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ ہے کہ کیا ویڈیو کال پر ماں کی زیارت سے مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ جی نہیں، یہ جو عالم کی زیارت یا ماں باپ کی زیارت کے جو احکام ہیں، تو یہ تصویر دیکھ کر یا اسکرین پر دیکھ کر یا موبائل کی اسکرین پر دیکھ کر وہ فضائل حاصل نہیں ہوتے۔ پھر تو گھر بیٹھے زیارتیں کرتے رہیں گے، نہ علماء کی صحبت اختیار کریں گے، نہ ماں کی خدمت کریں گے، یہ روز 100 مرتبہ حج کرتے رہیں گے دیکھ دیکھ کے۔ لائیو زیارت ہو، یہ اسکرین والی لائیو نہیں، واقعی جو لائیو ہوتی ہے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ 90,000 کے بانڈ ہیں، کیا زکوٰۃ ہوگی؟ کچھ سونا بھی ہے بھائی، یہ نہیں بتایا کتنا ہے۔ شرائط پائے جائیں گے تو زکوٰۃ تو ہوگی، 90,000 تو بہت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سہیب الطاری مرکز الولیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں، پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو پانی بچتا ہے تو وہ اگر کھڑے ہو کر پی لیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے، آج کل تو نلکوں وغیرہ سے وضو کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ ثواب، یہ فضیلت حاصل کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ لوٹے میں وضو کریں، برتن میں، لوٹے میں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے ہمیشہ لوٹے ہی میں وضو کرتے دیکھا تھا، حالانکہ نل تھے ان کے گھر میں، سب کچھ تھا جیسے عام گھروں میں ہوتے ہیں، تو وہ لوٹے سے کرتے تھے۔ لوٹے میں پانی بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ البتہ کہیں جیسے ہم گئے تو مسجد میں گئے، وہاں وضو کیا تو پھر نل پہ کر لیتے تھے، تو گھر میں لوٹے کا اہتمام تھا، یعنی لوٹے سے اب بھی کیا جا سکتا ہے وضو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لڑکی والے نکاح کرنے کے بعد 1 سال یا 1.5 سال بعد رخصتی کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اسلام اس کی کیا اجازت دیتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 7 سال میں ہوا اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی 9 سال کا۔ نکاح ہوا بھی مکہ مکرمہ میں تھا اور رخصتی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویسے مشورتاً عرض ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر وہ گناہوں کے دروازے بھی کھلنے کا امکان رہتا ہے، اور مسائل بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، پھر لیٹ پر لیٹ اور تکلیفیں ہوتی ہیں، اور یہ شاید سبھی سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے وہ جلدی جلدی ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ مشورہ ہے، شرعاً جائز ہے۔ صلو علی صلی اللہ تعالی علیہ۔ ایسے دور میں تو واقعی اس مشورے پر اگر عمل ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ۔ ہماری برادری میں ہوتا یہی تھا، تیانہ برادری جو ہماری میمن برادری میں عام طور پہ یہی ہے کہ شادی کے ساتھ ہی رخصتی ہوتی ہے، پہلے خرچہ بھی بہت بچتا ہے اس میں، ساتھ ساتھ سب یہ تقریبات ہو جاتی ہیں اور جان چھوٹ جاتی ہے۔ پہلے ہوتا بھی ایسا ہی تھا، لیکن میرا خیال ہے شاید اب اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے جو ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا نام بتائیں۔ کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں، کیا نام ہے جی؟ اچھا، ماشاءاللہ، بتایا؟ ہاں بتایا۔ سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پیر مرشد بہت مشہور ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی کے بچے بچے کو معلوم ہے۔ اللہ کریم ان کا فیض اور ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب کرے۔ ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد میں؟ بغداد میں؟
امیل سنت کے مرشد کا مزار شریف بغداد میں نہیں ہے؟ ابھی جن کا ذکر ہوا ان کا مزار شریف مکے میں، تو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ کہاں ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مدینے میں۔ بابا کے پیر صاحب کون ہے؟ قطب مدینہ کون ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کہنا کیسا میرے والد جہنم میں نہ جائیں، میں اس کی جگہ چلا جاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے باکی اور کیا جہالت ہے۔ اگر عذاب کو ہلکا جانتا ہے جہنم کے، پھر تو اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا تو کھلا کفر ہے۔ جہالت کی یہاں مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ والد کی محبت کا ایک جاہلانہ انداز ہے۔ ہلکا اگر جانے گا عذاب کو تب تو کافر ہو جائے گا نا، کہ عذاب کو، اللہ کا عذاب ہلکا جاننا یہ بالکل قطعی حرام کفر ہے۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے باپ کی محبت میں مبالغہ اس نے کیا، لیکن ایسا مبالغہ نہ کیا۔ محبت کا جاہلانہ انداز، جی اظہار۔ توبہ کریں۔ میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران جن یا جنات ہمیں تنگ کریں عبادت کرنے سے یا اور کی، تو حضور کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ اب اعتکاف میں ہی تنگ کرتے ہیں، ویسے بھی تو تنگ کرتے ہیں، علاج کریں۔ تعویذ، اوراد، وظائف اس کے بھی ہوتے ہیں، تو اعتکاف میں بھی علاج کرنے میں تو منع نہیں ہے۔ بھائی یہ ضروری ہے کہ تنگ جنات ہی کرتے ہوں؟ پتہ نہیں سے کیا تکلیف لوگوں کو ظاہر ہو جاتی ہے، یا مات بھی ہوتے ہیں۔ اصل وہ نہ کہ عام طور پہ یہ بابا جی جو ہے نا، یہ کوئی کہہ دیتا ہوگا یار یہ جن ہے، اس کا کیا حل نکالیں؟ مطلب ایسا بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو۔ نفسیاتی اثر بولو تو بولیں گے کہ ہم پاگل ہو گئے یار، آپ کو پاگل نظر آ رہے ہیں کہ نفسیاتی اثر؟ منہ پر تو کوئی نہیں بولے گا نا کہ پاگل نظر آ رہے ہو، لیکن یہ کیوں ایسا کرتے ہیں جنات؟ کیا یوں اتنے ماشاءاللہ ہمارے ہزاروں معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں ایسا کریں گے؟ گھروں میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور لوگ کچھ زیادہ ہی میرا خیال ہے جادو اور جنات کو یہ تو ہے اوڑھ لیا ہے۔ جب تک جادو یا جن بابا جی بولے گا نہیں تب تک وہ اطمینان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی بول دے نا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، بس ڈاکٹر علاج کروائیں، تو بولے یہ بابا جی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور کوئی بولے نا تو آپ کے یہاں جنات کا قبیلہ رہتا ہے، اور وہ شام کے وقت آپ گزرے تھے تو اس کے بچے اور پاؤں پڑ گیا تھا، تو بچہ چیخا تھا، تو اس کی ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے آپ کو پکڑ لیا ہے۔ یہ بابا جی پہنچا ہوا ہے جو میرا بیڑا غرق کر رہا ہے ڈرا ڈرا کے، مگر بابا جی سمجھ میں آ گیا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بات بات پہ اثرات، جنات، جادو ٹونا، جنات حق بالکل ان کا وجود ہے، یہ تنگ بھی کرتے ہیں۔ ہر جن نہیں تنگ کرتا، جیسے ہر انسان دوسرے کو تنگ نہیں کرتا، ویسے جن بھی ہر جن تنگ نہیں کرتا، لیکن شرارتی بھی ہوتے ہیں، جیسے انسان بھی شرارتی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ تنگ بھی کرتے ہیں، جادو بھی بالکل اس کا وجود ہے، جادو ہوتا بھی ہے، لیکن یہ کہ معاشرے میں کہ ہر فرد جادوگر ہے، سب ایک دوسرے پر الزام ڈالیں کہ خالہ نے کروا دیا، پھوپھی نے کروا دیا، ساس نے کروا دیا، بہو نے کروا دیا، نند نے کروا دیا جادو۔ بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس نے جادو کروا دیا، اس نے جادو کروا دیا۔ حالانکہ وہ جادوگر ہوتا کس کلر کا ہے، کتنے سینگ ہوتے ہیں اس کے، دم ہوتی ہے نہیں، جادوگر کیسا ہوتا ہے، وہ جادو کیسے ہوتا ہے، یہ اتنا مطلب کہ آپ میں ہزاروں بیٹھے ہوئے، یہ ہوتا ہوگا جادو کر دیا ہے، آپ نے کبھی کروایا ہے؟ میں نے کبھی نہیں کروایا۔ جادوگر کو دیکھا؟ دیکھا تو نہیں ہے، میں نے بہت کم دیکھا ہوگا جادوگر کو۔ سب کو جادو کیسے ہو جاتا ہے؟ جس کو دیکھو جادو، تھوڑا بخار 2 دن آ گیا، ڈاکٹر کی دوا نے فائدہ نہیں کیا، بخار بڑھ گیا، لگتا ہے کسی نے کروا دیا، دوا سے کہاں فرق پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو خامخواہ جادو کرتے رہیں، مگر جادو ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
सल्लु अला सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे पड़ोस में किसी का पर्स चोरी हो गया था, तो उसके वो लोग फाइल निकलवा के वो लोग कह रहे हैं कि आपका नाम आ रहा है, मतलब मेरे छोटे भाई का नाम आ रहा है। हालांकि मैंने अपने भाई को पूछा तो वो कह रहा है मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं और ना मैं वहाँ पे था। तो वो अब कह रहे हैं कि आप इसकी आधी पेमेंट आप यानी कि अदा कर दें। तो इसलिए मुझे पूछना था कि ये फाइल निकलवाना वगैरह ये क्या चीज है? या अल्लाह, बेचारे वही पता नहीं फाल क्या चीज है। ये तो है, इन्हें कातिल भी पकड़ देते हैं। बिल्कुल यानी कि जो नादान होते हैं ना, वो तो ऐसे ऐसे मसले कर देते हैं कि पूछो मत। एक पुराना किस्सा है, उस वक्त ये दावत इस्लामी में था ये बंदा, अब तो नहीं है। ऐसे को केसों का काम भी नहीं अपने पास। तो कहीं वो इसको आ गया हाथ में तस्बीह का इस्तिखारा। अब उसने मतलब कहीं कत्ल हो गया इनके शहर में या इलाके में, इसके पास आए तो इसने बता दिया फुला कातिल है। अब जो हंगामा होना था वो अलग बात है। वो खुदा जाने क्या हुआ, उसने बेवकूफ ने कातिल का नाम निकाल के बता दिया। तो इनसे कोई कातिल के नाम थोड़ी पता चलते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल कबी बहुत अच्छे बुजुर्ग हुए और तफसीर भी लिखी है, बहुत बड़े आलिम थे। और हाँ, तो इन्होंने चोर पकड़ने का एक अमल लिखा अपनी किताब में, यासीन शरीफ का। और फिर साथ में ये भी लिखा है कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती इस तरह अगर कोई पकड़ा भी तो, पकड़ा भी गया तो चोर। तो बहरहाल ये मतलब है कि शरई पर उससे ये होता है कि ऐसे आदमी से बंदा मोहतात रहा। वो बहुत बड़े आलिम थे और यासीन शरीफ का अमल कुछ लिखा है इन्होंने। खैर, तो इस तरह अमलियात से बाज़ों का निशानदही होती है, लेकिन ये कि ये शरई तकाजे जब तक पूरे ना हो ना, उस वक्त तक किसी को चोर करार नहीं दिया जा सकता, न कातिल करार दिया जा सकता है, न उस पर कोई कानूनी, न उस पर कोई हद या जो भी शरई सजाएं वो वारिद होती है, ना उसको हम चोर कह सकते हैं। चोर के लिए भी गवाह चाहिए, किसने या खुद इकरार करे या गवाह हो। इस तरह कातिल, इसका तो और ज़्यादा टफ मामला है, मुसलमान को कत्ल कर दिया इसने। तो बहरहाल ये कि इस तरह जो ये फाल के ज़रिए अब किस तरह की फाल निकाली है, तो ये इससे कोई ये दलील नहीं है कि इससे मतलब ये कि इसने चोरी की ही की है। ये कयासी होते हैं, जन्नी होते हैं, कन्फर्म नहीं होते। जितने भी इस्तिखारे, जितने भी अमलियात होते हैं, इससे कोई भी मतलब बड़े से बड़े बुजुर्ग हों, उन्होंने लिखा हो कोई तरीका, इससे भी ये सब का ये हिसाब होता है कि ये सब जन्नी है, कतई और यकीनी नहीं होता। इससे मुजरिम पकड़ा जाता। तो आप अगर चोरी नहीं की आपने और आपके भाई ने इनकार भी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी कुछ करेगा आप पर तो वो जालिम करार पाएगा, वो जुल्म करेगा और आखिरत में उसकी पकड़ है। जन्नी क्या होता है? जैसे कहते हैं जन्नी कतई, ख्याली। हाँ सही है, ख्याली। खाली एक एज्यूम, हमारे कंफर्म ना होना और एज्यूम करते हैं इसको ना, अपने ख्याल में आता है कि, और कतई कंफर्म। ये जो इसमें इस फील्ड में अगर कोई सुलझे हुए या समझदार और अच्छे लोग जो भी होते हैं अमलियात वगैरह में, तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा सुलझा हुआ समझदार आदमी होगा और उस पर कोई ऐसे अमल के जरिए अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शक शुबे के तौर पर भी नाम आएगा तो वो नाम बता देगा? सब ख्याली, सब ख्याली। नाम तो ये बिल्कुल ये जो निचले तबके के होते हैं ना वो बताते हैं। नाम तो मुझे जहाँ तक इसके तजर्बाकार ने बताया था, किसी ने बताया था कि नाम तो आता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पहला हर्फ आता है इनके अमलियात में। पहले हर्फ से अब वो जो भी नाम वो बना लिया जाए तो बना लेते हैं नाम। अब जैसे कि समझो कि एच आ गया तो हाजी इमरान, एच मिसाल के तौर पर। अब वो हाजी हालांकि नाम नहीं है, नाम का हिस्सा नहीं है, तो आइन आ गया इमरान, एच से हसन, ए से आसिफ,
را سے رضوان، اے سے آئی سے الیاس، اب الیاس بھی آئے گا، اقبال بھی آئے گا. تو اب یہ کہ اس کا کوئی وہ دڑا نہیں ہے حرف کا، حرف بھی بتانا نہیں چاہیے عاملوں کو. دور بڑا نازک ہے اور پھر یہ کٹ مریں گے آپس میں. تو بتا دیتے ہیں لوگ، عامل لوگ، لڑو مرو یار ہماری جیب بھرو، کچھ بھی ہو. جو آدھا کا ہے کہ آدھا آپ بھریں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ بھئی اب نام آ گیا، پورا نہیں دے رہے تو کم از کم آدھا دو. جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نصف پیمنٹ آپ کر دیں، آدھا پیمنٹ. جی یہ تو ہو سکتا ہے کہ پرس چوری نہ ہوا ہو، خالی خالی چڑھائی کر دی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور پرس میں رقم بھی کم ہو. یہ عام مطلب یہ ایک بدماشوں کا طریقہ ہوتا ہے. یہ جیسے کہ خالی خالی آپ کے منہ جھگڑا ہو گیا نا، تھوڑا ہاتھا پائی ہو گئی، تو یہ تھانے میں ان کی ترکیبیں ہوتی ہے کہ لڑائی ہو گئی اس نے سونے کا لاکٹ میرا گم ہوا، اس میں میری فلاں گھڑی تھی وہ نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور خالی خالی پٹی باندھ کر وہ سرٹیفکیٹ بھی بن جاتا ہے. ایسے حرام خور ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ بنا دیں گے کہ اس کو یہاں زخم آیا، ادھر زخم آیا، سر پہ زخم آیا، پٹی باندھ لیں گے، کھاتے کھوٹی کھوٹی پٹی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا اندر. اور یہ پورا اس کا کیس بنے گا. اچھا کیس بنے گا تو اب یہ کہ اتنے لاکھ کا نقصان ہوا ہے، سونے کا لاکٹ اتنے تولے کا تھا وغیرہ وغیرہ. اب وہ گھبرا جائے گا، اب وہ آدھے اودے میں سودا کرے گا. رشوت، حرام، جھوٹ، دھوکہ، یہ چل رہا ہے آج کل. یہ تو آج کل کا نہیں ہے، بہت پرانا ہی ہے، اب تو بڑھ گیا ہوگا. کسی سے ٹکراتے ہوئے بھی، لڑتے ہوئے بھی، صحیح بات ہے، سوچا کرو یار، لڑو ہی مت. کہ اگر وہ بعض اوقات ایسے بالکل مریل ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن تھانے میں اس کی بڑی اپروچ ہوتی ہے. آپ نے اس کو ٹھوک دیا نا، یہ لاکھوں روپے وصول کر لے گا آپ سے. لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسئلہ بیان فرما دیجئے. میرے والد صاحب ٹریفک پولیس کے انچارج ہیں، صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی کافی ٹف رہتی ہے، تو ہم انہیں کبھی کبھار ان کی تھکن دیکھ کر روزہ رکھنے سے منع فرماتے ہیں. تو اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ یعنی آپ لوگ منع کرتے ہیں کہ روزہ مت رکھو، پولیس انچارج ہیں، SHO، اچھا ٹریفک میں، تو ظاہر ہے کہ وہ تھکن تو بہت سارے کاموں میں لگتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوگا. بلکہ اگر آپ نے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا تو آپ بھی گناہ گار ہوئے، آپ بھی توبہ کریں، اور اس طرح جتنے بھی روزے نہیں رکھے سب قضا کریں، اور وہ آپ کے والد صاحب بھی توبہ کریں، آئندہ ایسا نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سجاد حیدر. حضرت صاحب، دنیا کی ذرا سی چیز بھی ہم سے چھوٹ جائے تو بڑا غم کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ غم ہوتا ہے، اب یہ کہ تو فطری چیز ہے، غم تو ہوتا ہے، اس میں حرج بھی نہیں ہے. ظاہر نقصان ہو گیا، جیب کٹ گئی تو غم تو ہوگا نا، چوری ہو گئی گھر میں تو صدمہ تو پہنچے گا، آگ لگ گئی دکان میں، مال جل گیا تو صدمہ تو ہوگا، رونا بھی آئے گا، تو کوئی حرج نہیں اس میں. اب اس پر تو بندہ صبر کرے گا تو اجر ملے گا. ہاں صبر کرے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا. نارملی تو دنیا کے معاملات پہ بندہ غمگین ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو غمگین ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اس کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں. جی ویسے چیزوں کے ضائع ہونے پر غم ہوتا ہے. تو اگر یہی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے 100 روپے کی کوئی چیز خرید لی تو آپ کو خوشی ہوگی شاید، لیکن یہی 100 روپے کھو جائیں گے نا تو غم ہوگا. تو ضائع ہونے پر عموماً لوگوں کو غم ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ بات تھوڑی سی غور طلب ہے کہ جیسے 100 روپے ضائع ہو جائیں تو غم ہوگا، لیکن اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے تو پھر اس کو اتنا غم نہیں ہوتا کہ یار جماعت چلی گئی. کوئی نیکی سے وہ محروم ہو جائے تو اس کو اتنا غم نہیں ہوتا، لیکن دنیاوی چیزوں سے اگر وہ تھوڑا محروم ہو جائے تو اسے غم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نوٹیسیبل ہیں، یہ چیز پر غور کرنا چاہیے کہ نیکی تو نیکی ہوتی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। सर मुझे मालूम करना था कि ये जो बकरा या कोई भी हलाल जानवर है, इनकी जो ओजरी होती है वो क्या हलाल है कि वो खानी चाहिए कि वो नहीं खानी चाहिए? ओजड़ी खाना मकरूह तहरीमी है, आला हज़रत का यही फतवा है, यानी नाजायज़ और गुनाह है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल है कि हम जब इमाम के साथ नमाज व जमात पढ़ते हैं तो जो इमाम कलमात पढ़ते हैं, मतलब है कि अल्लाह अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, ये हम उनके साथ अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इमाम अल्लाह अकबर कहे तो इमाम जब कह चुके तो हम भी अल्लाह अकबर कहें, और इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो मुक्तदी को भी चाहिए पीछे उसके नमाज पढ़ने वाले के लिए वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा ना कहे, बल्कि अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, या कहे रब्बना वलकल हम्द, या कहे रब्बना लकल हम्द। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि चलते फिरते 24 घंटे अगर मैं ऑफिस में अपने काम में भी लगा हूँ तो मैं दुरूद पाक का जो है विर्द कर सकता हूँ, ये अदब और एहतराम के खिलाफ तो नहीं होगा? और चलते फिरते कामकाज करते दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। गंदगी की जो जगह होती है गंदगियां डालने की, तो ऐसी जगहों पर ना पढ़ा जाए। रहनुमाई फरमा दीजिए कि जब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं जमात के साथ, तो हमने तकबीर कहनी है कि नहीं कहनी? तकबीर तहरीमा तो नहीं कहेंगे तो नमाज होगी ही नहीं। तो इमाम जब अल्लाह अकबर कहे तो जब वो बर पर पहुंचे तो पीछे नमाज पढ़ने वाला अल्लाह अकबर अपनी शुरू करे, क्योंकि इमाम से पहले अगर उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले की अल्लाह अकबर खत्म हो गई पहली तकबीर, तो फिर वो नमाज नहीं होगी उसके पीछे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 4 रकात वाली नमाज के अंदर चारों दफा क्या सूरह फातिहा के साथ सूरत लगानी होती है या नहीं? बराए मेहरबानी इस्लाह फरमा दीजिए। 4 रकात फर्ज में पहली और दूसरी रकात में तो सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई जाएगी। तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इमाम साहब जो है वो अगर तन्हा अपनी नमाज पढ़ते हैं तो फर्जों में भी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी अफजल है तीसरी और चौथी में। बाकी जितनी भी नमाज हैं उनमें सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलानी ज़रूरी होती है हर रकत में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी मैं वजीर बोल रहा हूँ ओमान से। जी एक जानवर है बड़ा, हमने जो है ना रखा हुआ घर में, उसके हकीके करने हैं। वो हकीके का तरीका पूछ रहे हैं, उनमें कितना हिस्सा आएगा, यानी कि मर्द का कितना हिस्सा आएगा ये बच्चियों के लिए, और क्या वो हलाल करके गोश्त बांट देना चाहिए या उनकी रोटी बना के खिला देनी चाहिए? इसमें कौन सा यानी कि अच्छा तरीकाकार होगा, किस चीज में ज्यादा सवाब होगा, ये पूछ। इसमें यह है कि अकीका लड़के की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरी, मादा बकरी, तो ये अफजल है। अब दोनों की तरफ से 1-1 बकरा कर दिया तब भी सही है। दोनों की तरफ से 1-1 बकरी हो गई, लड़की के लिए बकरी, लड़के के लिए बकरी कर दी तब भी सही है। बेहतर वो है जो मैंने शुरू में अर्ज किया। और इसके गोश्त को एक तरीका ये है कि जोड़ जोड़ से काटा जाए, हड्डी ना तोड़ी जाए, लेकिन तोड़े तब भी गुनाह नहीं है, बेहतर वही है। और कुछ मीठा गोश्त पकाया जाए ताकि इससे इंशाअल्लाह ये नेक फाल है कि बच्चे के अखलाक मीठे होंगे। अच्छा, मीठा गोश्त बनाने का तरीका ये है कि गोश्त शलजम, चुकंदर लाल लाल जो आता है, इसमें पकाएंगे तो चुकंदर में मिठास होती है, तो इससे गोश्त मीठा बन जाएगा। गोश्त में चीनी भी डाली जा सकती है, उससे भी मीठा हो जाएगा।
تو میٹھا بنانے سے، میٹھا بنانا یہ اچھا ہے، اخلاق اچھے ہونے کی فعال ہے، بہتری ہے انشاءاللہ. اور اب یہ آپ کے اختیار میں، گوشت خود سارا کھا جائیں یا سارا ہی بانٹ دیں یا کچھ بانٹ دیں، کچھ کھا لیں، پکا کر کھلائیں یا کچا کچا دے دیں، یہ آپ کے اختیار میں. اس کی کیا افضل ہے یہ مجھے نہیں پتا، البتہ اندازہ یہ ہے کہ جس سے ہم پکا کر کھلاتے ہیں تو ایک ایک مہمان آئے گا، دو مہمان آئیں گے. اور اگر ہم گوشت کسی کے گھر میں دے دیں گے رشتہ دار کے تو گھر کا بچہ کھا لے گا. جو بھی گھر کے افراد ہیں 5 7 10 سب کھا لیں گے اس کو، سب خوش ہوں گے. اور زیادہ خوشی شاید یہ کچا گوشت بقرعید کے علاوہ، بقرعید میں بھی گھر بیچارے ایسے ہوتے ہیں غریب لوگ جن کے گھروں میں گوشت نہیں پہنچتا ہوگا، لیکن ایک تعداد ہے کہ جن کے گھروں میں گوشت پہنچتا ہے. تو یہ کہ عقیقے کا گوشت پہنچے گا تو خوشی تو ان کو بہت ہوگی. تاہم میں یہ طے نہیں کر سکتا کہ دونوں میں ثواب کس میں زیادہ ملے گا، اللہ بہتر جانے، کیونکہ کھانا کھلانے کے بھی فضائل بہت زیادہ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عقیقے کے بارے میں سوال جواب ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، یہ بڑا مفید ہے. یہ صرف 12 پیج ہیں، 24 صفحے، 24 پیج ہیں اس کے. یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے، کہ سب کو عقیقے سے واسطہ پڑتا ہی ہے عام طور پہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدینہ لگا رہے کاش، قفل مدینہ لگا رہے کاش، قفل مدینہ لگا رہے کاش. شیطان کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ.